अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की तीन बड़ी खबरें, तीन टॉप स्टोरीज, तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक बैक वक्त अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार के वज़रा और ओहदेदारों को ऐसे तत्ते तवे पर बिठाया कि आगे जाते हैं तो फंसते हैं, पीछे हटते हैं तो फंसते हैं, जवाब देते हैं तो फंसते हैं, नहीं देते हैं तो फंसते हैं। और बैक वक्त अमेरिका से भी टू डायमेंशनल किस्म की कयामत अर्दलियों के ऊपर टूटने वाली है। वो कयामत किस नौइयत की है, क्या ऐसे वाकयात डेवलप हुए हैं, इसका खमियाजा किसे भुगतना पड़ सकता है, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैंने आपके सामने शेयर करनी है। दूसरी टॉप स्टोरी, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन आज 15 मार्च को इमरान खान साहब की काविशों से आप और हम सब मना रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया इमरान खान बनता है। इसके अलावा इमरान खान साहब के मुतादिद केसेस इस वक्त अदालतों के अंदर पेंडिंग है। फिर एक और नई तौजीह खबर की सूरत में पेश की गई है कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स को ज़ाब्ते में लाने के हवाले से तमाम तफसीलात तैयार कर ली गई हैं और इमरान खान साहब के सामने रखी जाएंगी। वो तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। और दो बड़े इवेंट्स हैं, दो बड़े इंसिडेंट्स हैं और पोस्ट इवेंट जो मामलात हैं उसी तरफ बढ़ रहे हैं। वो कैसे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आना तो उसने है, डंके की चोट पे आना है, किस तरह आना है इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपका मेरा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहें जरूर फॉलो कीजिएगा, ऑफिशियल वेरीफाइड इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वक्त हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक आप और हम सब के पास वाहिद ऑप्शन है, हुकूमती इक़दामात, हुकूमती नाअहली और इनकी 2 नंबरी के खिलाफ एहतजाज करने का, जो कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के हुक्मनामे के ऐन मुताबिक आप और हम करते रहते हैं। आप जहां मौजूद हैं, जिधर मौजूद हैं, ये एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाइए। अब इसके बाद कयामत अर्दलियों के ऊपर कैसे टूटने वाली है। एक तो अमेरिका ने पाबंदियों के हवाले से मुजव्वज़ा कैटेगरीज डिवाइस कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कैटेगरीज डिवाइस कर दी हैं। पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया। ऑरेंज कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिसमें नए वीज़ों के इतलाक या इजरा के हवाले से पाबंदियां आयद की जाती हैं। एग्जिस्टिंग जो ग्रीन कार्ड्स हैं या पासपोर्ट होल्डर्स हैं, उनकी ट्रैवल के ऊपर किस तरह की पाबंदियां होती हैं ये सोचना होती है। और फिर सफ़र के हवाले से किसको इजाज़त नहीं देनी है, नहीं या देनी है, उसके ऊपर सोचना होता है। तो एक तलवार तो ये लटक गई है ऑलरेडी। जो खलीज ममालिक ने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं उसमें ओमान का भी इजाफा हो गया है। तो ये सबसे पहली क़यामत है जो टूट पड़ी है। फिर IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अरेंजमेंट करना था नए मुआहदे का और किस्त का इजरा का मामला था, वो अभी पेंडिंग है, अभी तक पेंडिंग है। इसके अंदर से क्या निकलता है आने वाले चंद दिन इसको पर तय करेंगे। तीसरी बड़ी क़यामत, इमरान खान साहब का अडियाला जेल से बाहर आना हो सकता है। वो कैसे? मैं 2 इवेंट्स का इस वक्त मवाजना कर रहा हूं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहा हूं। आपको याद होगा 2014 में इमरान खान साहब धरना देकर बैठे हुए थे और उस वक्त की जो हुकूमत थी वो एक किस्म के बंद गली के अंदर जा चुकी थी। उस वक्त एक अफसोसनाक सानहा पेश आया आर्मी पब्लिक स्कूल का। उस सानहे के बाद तमाम जमातों को एक टेबल के ऊपर बैठना पड़ा, बशमूल इमरान खान साहब की जमात। और मेरे ख्याल में वो ऐसा एक मोमेंट था जिसके बाद चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज से आगे बढ़ना शुरू हुई। इस मर्तबा भी मामलात उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस मर्तबा भी हालात वैसे बन चुके हैं। हालात और मामलात का उस तरह से बनना ये ज़रूरी नहीं कि मंतकी नताइज वैसे निकाले, लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हाई टाइम, कि जाफर एक्सप्रेस के साने के बाद इमरान खान साहब को किसी भी तरह से,
چاہے ان کا جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے، چاہے ان کو واقعتاً ریلیز کیا جائے، لیکن انہیں آل پارٹیز کانفرنس کی ٹیبل کے اوپر بٹھایا جائے۔ یہ ٹائم بہت بیسٹ ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے۔ تو یہ قیامت جو ہے وہ اس مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی جاری سرکار کے سروں کے اوپر، وزراء اور عہدیداروں کے سروں کے اوپر تلوار بن کر لٹک رہی ہے اور کسی وقت بھی چل جائے گی۔ ایسے نہیں ارشاد بھٹی صاحب نے کچھ دن پہلے ڈیٹ دی تھی کہ 16 تاریخ یا اس کے بعد وہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر نہیں دیکھتے۔ ایسے نہیں ہم نے 2.5-3 مہینے پہلے یہ والی ٹائم لائن دے دی تھی کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دس از دا ہائی ٹائم، اور اس ہائی ٹائم کے اندر سے کیا نکلتا ہے آنے والے چند دن میں ہم دیکھ لیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے اب یہاں پر میں عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ دینا چاہوں گا۔ 15 مارچ اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے، آج بھی منایا جا رہا ہے۔ جس انسان کی کوششوں سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اندر ایک زبردست دبنگ قسم کی تقریر سے اور اس کے بعد یہ والا دن الاٹ کروایا گیا، اس دن کا جو ہے اس دن کی منظوری کرائی گئی اقوام متحدہ سے اس دن کے منائے جانے کے اوپر، اور مسلمانوں کو ایک خاص تشخص ملنے کے اوپر، اس دور کے اندر پازیٹیو امیج ملنے کے اوپر عمران خان کا شکریہ تو بنتا ہے۔ تو آپ اور ہم سب جہاں جہاں بیٹھے ہیں، ہمیں اس 15 مارچ کے حوالے سے اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن کے معاملے کے اوپر شکریہ عمران خان لکھنا چاہیے۔ نیچے کامنٹس حاضر ہیں، ان کامنٹس کے اندر آپ عمران خان صاحب سے متعلق بات کرنا چاہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اچھا، انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری رپورٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی پارٹی کے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کا معاملہ عمران خان صاحب کے سامنے اٹھائے گی۔ یعنی وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ قابو میں نہیں آتے اور لگتا ہے ایسا ہے کہ اپیرنٹلی جو لائنز ہیں وہ کراس کر رہے ہیں، ان کا معاملہ ان کے سامنے اٹھائے گی، اکاؤنٹس کو ضابطے میں لانے پر آمادہ کیا جائے گا۔ اب یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، انصار عباسی صاحب کی آدھی خبریں تو توجیحات پر مبنی ہوتی ہیں میری نظر میں۔ اب میں اس کے اوپر مزید کیا کہہ سکتا ہوں۔ اچھا جی، کچھ مزید سٹوریز عدالتوں سے جڑی ہیں، وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس، ایڈیشنل سیشن جج چودھری عامر ضیاء نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 15 اپریل تک کی توسیع کر دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 26 نومبر پر واقعے پر وزیر اعظم شہباز شریف، جو 26 نومبر کو ڈی چوک میسیکر ہوا تھا، اس واقعے پر شہباز شریف صاحب اور دیگر وزراء اور حکام آئی جی کے خلاف کرمنل کارروائی کے لیے پی ٹی آئی نے 13 دسمبر کو اسلام آباد سیشن کورٹ میں پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں سب سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان ریکارڈ کروانا مقصود تھا۔ پھر معاملہ آگے چلنے کی بات آنی تھی۔ 4 ماہ گزر چکے ہیں، آج 15 مارچ 7ویں سماعت پر بیرسٹر گوہر تو آئے لیکن انہوں نے بیان ریکارڈ نہیں کروایا۔ پھر انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ کچھ سرٹیفکیٹس ہیں وہ جمع کروانے، اس کے بعد ہمیں کچھ تاریخ دے۔ عدالت نے 5 مئی کی تاریخ دے دی ہے۔ یوں پرائیویٹ جو کمپلین ہے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکی ہے۔ اچھا، میں ابھی بشرا بی بی صاحبہ کی بات کر رہا تھا، میں پاکستان کی خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پر ایک دوہرا معیار آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ جب حکومتیں، ارباب اختیار، ریاستیں خواتین اور بچوں پر مظالم ڈھا کر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے اپنے آپ کو سب سٹینڈرڈ کر لیتی ہیں، تو پھر غیر ریاستی عناصر کی جانب سے خواتین اور بچوں کو سپیئر کر دینا، چھوڑ دینا، مظالم نہ ڈھالنا، الگ کر دینا اپ سٹینڈرڈ نظر آتا ہے۔ اب اس اپ سٹینڈرڈ کے اوپر اگر لوگ یا عوام تعریف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو قصور عوام کا نہیں ہے، قصور ارباب اختیار، حکام اور ریاستوں کا ہے کہ آپ کو اپنے معیار کو بلند کرنا ہے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، اسلام تو وہی ہے، وہ ہمیں وہی درس دیتا ہے، لیکن جو ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہیں اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ کون سب سٹینڈرڈ ہے، کون اپ سٹینڈرڈ ہے، اس کے اوپر مجھے بات کرنا تھی۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ عمران خان صاحب کے 8 مقدمات کے ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر سماعت ہونی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 2022 میں جو لانگ مارچ عمران خان صاحب نے کیا تھا 25 مئی کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی اور جسٹس امین الدین خان اس درخواست پر سماعت کریں گے۔ اور سونے پہ سہاگا جہازی سائز کی کابینہ آلریڈی تھی، فیڈرل کیبنٹ آلریڈی تھی، اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔
کابینہ میں مزید 3 اراکین کا اضافہ ہو گیا ہے. نئے اراکین کی شمولیت کے بعد کابینہ کی کل تعداد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی ہے اس وقت؟ 54. سید عمران فاروق عمران شاہ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت سماجی تحفظ ہوں گے. چودھری ارمغان سبحانی وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات ہوں گے. ڈاکٹر شزرا منصب علی وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی ہوں گی. اب یہ ہمارا ملک ہے 25 کروڑ عوام کا ملک جو مقروض سے مقروض تر ہوتا چلا جا رہا ہے, لیکن ہم بے شرم سے بے شرم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے مزید 3 مقدمات درج کر لیے ہیں. اس میں احمد نورانی, شفیق احمد ایڈوکیٹ اور آئینہ ورخانی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. بھٹو صاحب کا جو پوتا ہے مرزا بھٹو جونیئر, انہوں نے سیاست میں قدم رکھ دیا ہے. اب وہ قدم کس طرح کا قدم ہوگا آنے والے چند دنوں میں ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. کچھ وائرل بیانات ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی تو سانوں کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ طلال چودھری کا بیان سنیے گا. وہ کہتے ہیں مسنگ پرسنز کے معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. 25 کروڑ آبادی میں صرف چند ہزار لوگ مسنگ پرسنز ہیں. یہ بہانے کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ وزیر داخلہ کے وزیر مملکت ہیں, یعنی وزیر مملکت برائے داخلہ ہے. یعنی چند ہزار لوگوں کا مسنگ ہو جانا ان کے لیے مسنگ نہیں. بھئی چند بھی ہو تو کیوں ہو, چند ہزار تو بہت بڑی تعداد ہے. ایک بھی ہو تو کیوں ہو, بہت بڑی تعداد ہے. آپ چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام مسنگ ہو جائیں, پھر خبر بننی چاہیے. مطلب یہ توجیہ چیک کر لیں, ان کے معیارات چیک کر لیں, ان کا دماغ چیک کر لیں. بس اس کے اوپر اللہ ہی حافظ کہنے کو دل کرتا ہے. ابھی حال ہی میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے سکینہ بنگش صاحبہ پر مشتمل ایک عدالتی کمیشن بنایا تھا جو کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جانا تھا. آج ابھی اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے. کچھ اور بیانات ہیں. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں اس پر وضاحت ہونی چاہیے کہ دہشت گرد یرغمال کر کے کس کو ساتھ لے گئے یا نہیں لے گئے. ان کو نہیں پتا کتنے لاپتہ ہیں, کتنے ساتھ گئے. اگر مان لیں کہ وہ یرغمال کر کے ساتھ لے گئے تو آپ کیسے چھڑائیں گے کہ یہ افغانستان تو نہیں لے گئے. یہ نجم سیٹھی کے ٹیلی ویژن کے اوپر کامنٹ ہے. حامد میر صاحب کا سنیے. وہ کہتے ہیں کلبھوشن جادیو کو گرفتار کرنے والوں کی آج بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. ابھی چند دن پہلے JUI سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین کو بھی شہید کیا گیا. جبکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ انہیں کوئی سکھ کا سانس نظر نہیں آتا, انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی. اس ٹاپک کے اوپر عمران ریاض خان باقی سارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.